اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں چٹکیوں میں غائب ہو جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل بتائیں گے، اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں چٹکیوں میں غائب ہو جائیں گی۔ جی ہاں دوستو، چٹکیوں میں آپ کی تمام پریشانیاں غائب ہو جائیں گی۔ لیکن دوستو، وہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نصیحت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام مشکلوں سے، تمام دکھ درد پریشانیوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف کیا چیز دیتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ہمیں تکلیف دینے والی، ویسے تو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں دوسروں سے امیدیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جب تک ہم دوسروں سے امیدیں رکھیں گے، اب آپ فار ایگزامپل یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم آپ کے دوست ہیں، آپ نے اپنے من میں یہ امیدیں ہم سے لگا لی کہ ہم سے آپ جب بھی کوئی پیسے ادھار مانگیں گے یا کوئی بھی چیز مانگیں گے ہم منع نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ کی امید ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ نے کہا بھائی ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، ذرا ادھار پیسے دے دو، اب میرے پاس نہیں ہے یا ہم نے منع کر دیا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اب ذرا سوچئے، ایک اور شخص ہے جس سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے، آپ اس کے پاس گئے کہ بھائی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس ہوئے تو اس نے دے دیے تو آپ بہت خوش ہوں گے، اور اگر نہیں دیے تو آپ دکھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے امیدیں نہیں تھیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم کسی سے بھی امیدیں مت رکھیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کا کتنا ہی خاص قریبی دوست یا رشتہ دار یا بھائی کوئی بھی ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس سے کبھی بھی امیدیں مت رکھیں۔ امید ہمیں صرف اللہ سے رکھنی چاہیے کہ ہمارا حامی و ناصر، ہمارا معین و مددگار صرف اللہ ہے۔ جب ہم صرف اللہ سے امیدیں رکھیں گے، اور یاد رکھیں جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے امیدیں رکھیں گے، تو یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں اللہ ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم بندوں سے امیدیں لگاتے ہیں، ہر بندہ اگر آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ نے جو اس سے امیدیں لگائیں وہ ٹوٹے نہ۔ تو سوچئے، اللہ تو ہم بندوں سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کبھی ہماری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ سے امیدیں ہوں گی، وابستہ ہوں گی، تو اللہ ہماری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے امیدیں نہ رکھیں سوائے اس پاک پروردگار سے۔ اور اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ عمل کیا ہے؟ دوستو، جب بھی آپ کا دل پریشان ہو یا کبھی بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ اس دعا، دوستو جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے یا آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو آپ سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ ویسے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اس کے بعد میں آپ نے 1100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس تسبیح کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ کوشش کریں کہ یہ تسبیحات پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دماغ سے سارے ٹینشن کو نکال دیں، صرف اس تسبیح پہ دھیان دیں، وہ آپ کے الفاظ جو نکل رہے ہیں ان پر دھیان دیں۔ آپ خاموشی کی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں، اس کے بعد میں ان تسبیحات کو پڑھیں۔ جب یہ 1100 مرتبہ پوری تعداد پوری ہو جائے، اس کے بعد میں آپ پھر 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں۔ دوستو، یہ چیز کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بے چینی کی حالت میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی اضطرابی کے عالم میں کیوں نہ ہو، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کو سچے دل سے اور خوش و خضوع کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلیں ختم، آپ کی تمام پریشانیاں ختم۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک الگ ہی ارجا آ جائے گی، الگ ہی طرح کا آپ میں ایک چستی اور پھرتی آئے گی۔ آپ ایسا فریش فیل کریں گے کہ ہاں، ایسا لگے گا کہ آپ ابھی فریشنس پائی ہے، آپ نے بالکل ابھی سو کے اٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دوستو، اس عمل کو کریں، جب بھی آپ پریشان ہو تو اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تمام مشکلیں آپ سے دور بھاگیں گی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔